نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہر ایک مسلمان کا دل غزہ کی صورتحال اور ملک فلسطین کی صورتحال پر بڑا غمزدہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، نوجوان شہید بھی ہوتے ہیں، فوجی شہید بھی ہوتے ہیں، مجاہد لڑتے ہوئے مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، کبھی عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا، یہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کوئی بھی مذہب سماوی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہود اگرچہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں، تورات پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ان تمام تر وعدوں کے اندر بالکل جھوٹے ہیں۔ جب بھی انہوں نے کوئی جنگ شروع کی تو ان کے جنگ کی شروعات میدان میں آج کل نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ہو رہی ہے ان کی شروعات تو بچوں کے مارنے کے اوپر، بوڑھوں کے مارنوں کے اوپر اور عورتوں کے مارنوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب ایک جانب تو کفار کی یہ حالت ہے اور ان کے یہ ظلم و بربریت ہے، اور انہوں نے یہ جو ظلم کے پہاڑ توڑنے تھے وہ توڑے ہیں اور توڑ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمیں قرآن و حدیث ان حالات میں کیا حکم دیتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کے اندر حکم فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تمہارے اوپر ایسے حالات، ایسی صعوبتیں، ایسی مشکلیں نہیں آئیں جیسی کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر آ چکیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو ایسی سختیاں اور مصیبتیں جا پہنچیں، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ پیغمبروں اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے وہ کہہ بیٹھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، خبردار اللہ تعالیٰ کی نصرت آنے کو بہت زیادہ قریب ہے۔ تو آج مسلمانوں پر نہایت مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں ہر ایک مسلمان کا دل دکھی ضرور ہے، لیکن جب بھی اس قسم کے حالات آتے ہیں، جب کبھی بھی مسلمانوں پر اس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، تو ہر اندھیرے کے بعد پھر روشنی بھی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، اور ہر شکست کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فتح بھی نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان حالات سے یہ درس لینا چاہیے کہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری یہ نہیں کہ اپنے گھر کی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اپنے پاس بینک کے خزانے جمع کریں، اپنی گاڑیاں سونے کی بنائیں، اپنے محلات سونے کے بنائیں۔ آج وہ سونے کے محلات، وہ سونے کی گاڑیاں، وہ سونے کے ڈھیر، آج وہ بڑی بڑی عمارتیں کسی کام کی نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ڈھائی جا رہی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی جو چیز زیادہ کام آ رہی ہے وہ ایمان ہے۔ اگر کسی کے پاس آج ایمان درست ہے تو آج وہ ڈٹ کے بھی کھڑا ہے، اپنا ایمان بھی بچائے ہوئے ہے اور جہاد کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ تو ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اے لوگو مجھ رب کی طرف لوٹ آؤ، تمہاری کامیابی میری طرف لوٹ آنے کے اندر ہے، نہ کہ اس دنیا کو بنانے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کی اور جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو اور اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين